السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم اپنے چیپٹر نمبر 2 کا آغاز کریں گے. دا پاکستان موومنٹ اینڈ ایمرجنس آف پاکستان، تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام. اس چیپٹر میں 1857 کے واقعات سے لے کر 1947 اور پھر پاکستان بننے کے بعد یعنی 1947 سے 1971 سپریشن آف ایسٹرن پاکستان تک کے واقعات کو فرداً اسٹڈی کریں گے. ہمارا آج کا پہلا ٹاپک تحریک پاکستان کا پس منظر یعنی بیک گراؤنڈ آف پاکستان موومنٹ ہے. چیپٹر نمبر 1 کے پہلے لیکچر میں نے آپ کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ در حقیقت برصغیر پاک و ہند کے اندر تحریک پاکستان کیوں شروع ہوئی، کیوں نظریہ پاکستان آخر کار برصغیر کے مسلمانوں میں ایمرج ہونا شروع ہوا. برصغیر جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی آمد سن 712 میں محمد بن قاسم کی فتح سندھ سے شروع ہوئی. مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر جو کہ گریٹر مغل کا آخری بادشاہ سمجھا جاتا ہے، اس کی وفات سن 1707 میں ہوئی اور اس کے بعد ہی مسلم حکومت کا زوال شروع ہو گیا. لیکن اس کے چند سال بعد ہی شاہ ولی اللہ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ریفارمر، ایک ایسا مجدد مسلمانوں کے اندر پیدا کر دیا جس نے مسلمانوں کے اندر دوبارہ سے اسلام کے احیاء اور مسلمانوں کی استقلال کی پرزور تحریک کا آغاز کیا. سیاسی سطح پر انگریزوں نے تجارتی ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے اپنا اثر و رسوخ بڑھایا. سن 1600 میں شروع ہونے والی یہ ایسٹ انڈیا کمپنی 1608 میں اس نے جڑ پکڑنا شروع کر دی. 1757 میں بنگال کے نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کا راستہ روکنا چاہا اور یہ راستہ اس نے بیٹل آف پلاسی کی صورت میں روکنا چاہا، مگر ایسٹ انڈیا کمپنی کو نواب سراج الدولہ پر فیصلہ کن فتح حاصل ہوئی جب 23 جون 1757 کو لارڈ کلائیو جو کہ برٹش کمانڈر تھا، اس نے سراج الدولہ اور اس کے الائز یعنی فرانسیسیوں کو سراج الدولہ کے کمانڈر میر جعفر علی خان کی مدد سے شکست دی اور یوں نواب سراج الدولہ کا خواب ٹوٹ گیا اور وہ اپنوں ہی کی سازش کا شکار ہو کر جنگ پلاسی میں شہید ہو گیا. 1799 میں میسور کے حکمران ٹیپو سلطان کو بھی اپنوں ہی کی غداری کی وجہ سے جام شہادت نوش کرنا پڑا. 1799 جس کو بیٹل آف سرنگا پٹم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، برٹش اور نظام آف حیدرآباد اور ان کے ساتھ ساتھ مرہٹوں نے مل کر ٹیپو سلطان کو شکست دی. ٹیپو سلطان کو شکست دینے کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہ چیخو پکار شروع کر دی کہ اب ہندوستان ہمارا ہو گیا. 1831 میں سید احمد شہید اور ان کے دوست سید اسماعیل شہید نے بالا کوٹ میں سکھوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. اس کے ساتھ ساتھ شاہ ولی اللہ کے بیٹوں نے بھی شاہ ولی اللہ کی تحریک کو مزید تحریک بخشی اور آہستہ آہستہ مسلمانوں کے اندر وہ تمام توہمات، وہ تمام سپرسٹیشن جو کہ ہندو مذہب سے داخل ہو چکی تھی، ان کے خاتمے کے لیے اپنی کوششوں کا آغاز کیا. عسکری سطح پر احیاء اسلام کی آخری کوشش بھی ناکام ہوئی اور تربیتی میدان میں اس تحریک کے اثرات جاری رہے. خاص طور پر بنگال میں فرائضی تحریک نمایاں ہوئی. یہ تحریک حاجی شریعت اللہ نے شروع کی اور اس تحریک کا بنیادی مقصد مسلمانوں کو اپنے فرائض کی ادائیگی کی طرف توجہ دینا تھا. 1857 کی جنگ آزادی بالآخر مسلمانوں کی ایک اور سیاسی کوشش تھی تاکہ وہ دوبارہ سے ہندوستان کے اندر اپنے اقتدار کو حاصل کر سکیں، لیکن وہ اس میں بری طرح ناکام ہوئے. اس کے بعد برصغیر کی ایک بہت ہی قدآور شخصیت سر سید احمد مسلمانوں کی تعلیم کی طرف توجہ دینے کے لیے ایک تحریک کا آغاز کیا جسے ہم تحریک علی گڑھ کے نام سے جانتے ہیں. جنگ آزادی میں ناکامی کے ساتھ ہی برصغیر کے مسلمانوں کی تاریخ کا ایک ایسا سیاہ دور شروع ہوتا ہے اور مسلمان بحیثیت قوم انگریزوں کی نفرت اور انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنتے ہیں. ان حالات میں سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کا آغاز کیا جس کا مقصد
حکومت اور مسلمانوں کے درمیان اعتماد کی بحالی، مسلمانان برصغیر کو جدید علوم اور انگریزی زبان سیکھنے کی طرف راغب کرنا، مسلمانان برصغیر کو سیاست سے باز رکھنا تھا۔ 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ حسینی سید تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ نے مسلمانوں کی تعلیمی، سیاسی، مذہبی ترقی کے لیے عملی کام کیا۔ آپ نے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ مسلمان تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دوران ملازمت جس بھی شہر میں گئے، آپ نے وہاں پر کوئی نہ کوئی مدرسہ ضرور قائم کیا۔ 1859 میں آپ نے مراد آباد میں مسلمانوں کے لیے ایک اسکول قائم کیا۔ 1863 میں آپ نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ سائنٹیفک سوسائٹی کا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ تمام کتب جو کہ انگریزی زبان میں موجود ہیں، جو جدید طب اور سائنس کی کتابیں ہیں، اور انگریزی زبان جس کو حاصل کرنا شاید اس زمانے کے مسلمان اپنے لیے گناہ سمجھتے تھے، ان کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا جائے تاکہ مسلمان جدید علم و ادب سے محروم نہ رہ جائیں۔ اس کے بعد آپ نے 1875 میں 1875 میں علی گڑھ میں ایک اسکول قائم کیا جو 1877 میں کالج اور پھر 1920 میں یونیورسٹی بن گیا۔ 20ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کا پڑھا لکھا طبقہ زیادہ تر اسی طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ تحریک علی گڑھ کے پلیٹ فارم سے رسالہ اسباب بغاوت ہند بھی سر سید احمد خان کی ایک اہم سیاسی خدمت تھا۔ اس رسالے میں آپ نے 1857 کی جنگ آزادی کے حقیقی اسباب تحریر کیے اور اس کے ذریعے آپ نے انگریز حکومت کو اس بات سے آگاہ کیا کہ اس جنگ آزادی میں حصہ لینے والے محض مسلمان نہیں تھے، بلکہ ہندوستان کی تمام قومیں اس وقت انگریزوں سے آزادی کی خواہاں تھیں۔ جنگ آزادی کے بعد سر سید احمد خان کی حیثیت کسی سیاسی مسیحا سے کم نہیں تھی۔ مسلمانان برصغیر کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے آپ آگے بڑھے اور انگریزوں کی غلط فہمیوں کا ازالہ کیا۔ سر سید احمد خان سیاسی طور پر مسلمانوں کو کمزور سمجھتے تھے اور اس کی وجہ مسلمانوں کا تعلیمی لحاظ سے پیچھے رہ جانا تھا۔ اسی لیے 1885 میں قائم ہونے والی انڈین نیشنل کانگریس، جس کا بانی بذات خود ایک انگریز A.O. ہیوم تھا، اس میں آپ نے مسلمانوں کو شامل ہونے سے روکا۔ آپ نے مسلمانوں کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی کہ کس طرح سے ایک انگریز کے ہاتھوں بننے والی انڈین نیشنل کانگریس مسلمانوں کے مفادات کے لیے کام کر سکتی ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو تعلیم کی طرف توجہ دینے کے لیے کہا تاکہ مسلمان پہلے تعلیم حاصل کریں اور پھر سیاست میں حصہ لیں۔ سر سید احمد خان کے کارنامے ان کی زندگی تک محدود نہیں تھے، بلکہ انہوں نے ایک ایسی تحریک شروع کی جس نے ان کی وفات کے بعد بھی قومی خدمات کا کام جاری رکھا۔ سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کے ذریعے مسلمانوں کو ایک ایسی لڑی میں پرو دیا جس سے مسلمانوں کے جداگانہ تشخص کی تشکیل ہوئی۔ یہ ماہ تابہ سے جا کے کہہ دو کہ اپنی کرنیں سنبھال رکھے، یہ ماہ تابہ سے جا کے کہہ دو کہ اپنی کرنیں سنبھال رکھے، میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔